اندازے میاں گرچہ ذرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضور والا یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، قال بیان فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی رافع الیہودی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی طرف بھیجا رجال من الانصار، انصار میں سے چند لوگوں کو، فامر علیہم، پس ان لوگوں کے اوپر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر قائم کیا عبداللہ بن عتیق، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں اصحاب میں سے چند لوگوں کو، وہ بھی ابو رافع یہودی کی طرف بھیجا؟ اب ہوا یوں تھا کہ عمدۃ القاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ غزوہ خندق کا موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف دشمنوں میں سے ایک دشمن یہ ابو رافع یہودی بھی تھا، جو کرتا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لشکروں کو بھیجا کرتا تھا۔ تو پھر ہوا کیا کہ اللہ جل شانہ نے اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، اور جو کافر جو تھے ان کو شکست دی۔ جب ان کا قصہ تمام ہو گیا کافروں کا، تو پھر صحابہ میں سے چند لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود حاضر ہوتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کو ایذا پہنچانے والے، تکلیف دینے والے ابو رافع یہودی جو کہ آپ کے مخالف دشمنوں کی مدد کرتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے قتل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ تم جاؤ اور اس کا قصہ جو ہے تمام کر دو، اس کو قتل کر دو۔ اور قرآن میں اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ الذین یؤذون رسول اللہ، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ہوا کیا کہ جو ابو رافع یہودی تھا وہ بھی کچھ یوں ہی کیا کرتا تھا، وکان ابو رافع یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتا تھا، جو ابو رافع یہودی تھا۔ وَيُعِنُ عَلَيْهِمْ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف دشمن تھے ان کی وہ مدد کیا کرتا تھا۔ تو حضور والا اب یہاں پہ اللہ جل شانہ نے پہلے تو دردناک عذاب اس کے لیے دنیا میں قائم کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا اس کو قتل کرنے کے لیے، اور پھر کس جوان مردی اور دلیری کے ساتھ انہوں نے اس کو قتل کیا، کیسی ذہانت اور فطانت اور حکمت عملی کو اختیار کیا، وہ آپ سنیے گا انشاءاللہ۔ آپ کا جو ایمان ہے وہ تازہ نہیں بلکہ اور مضبوط ہوگا، تازہ بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا، اور ایمان کو جوڑنے کے لیے حدیث مبارکہ کافی ہے کہ دور حاضر میں ان اسلاف کی ان باتوں کو، ان کا ناموں کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس بات کا بھی آپ کو اس بات سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اور جس کو ابھی تک یہ بات کا شعر سمجھ میں نہیں آیا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تو یہ شعر جو ہے اس کی بھی سمجھ آپ کو اس حدیث مبارکہ سے بخوبی ہو جائے گی، آ جائے گی۔ تو ہوا کیا کہ کانا ابو رافع یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو رافع یہودی جو تھا وہ ایذا پہنچاتا تھا، تکلیف دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيُعِنُ عَلَيْهِ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف دشمن تھے ان کی وہ کیا کرتا تھا، مدد کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ وَقَانَ فِي حِصْنِ اللَّهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، جو ابو رافع یہودی تھا وہ سرزمین حجاز میں قلعہ تھا جہاں پہ وہ رہا کرتا تھا۔ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، اب ہوا کیا کہ وہ قافلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، وہ جب اس قلعہ کے قریب پہنچا، وقد غربت الشمس، اب یہ وہ وقت تھا کہ سورج غروب ہونے والا تھا، قریب تھا کہ سورج غروب ہو جائے، وراح الناس بصرحهم، اور لوگ اپنے چوپایوں کے ساتھ، اپنے مویشیوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ یعنی کہ یہ وقت وہ آپ کمپیئر کر لیں، تھوڑا سا موازنہ کر لیں اپنے اس دور کے اس دور کے ساتھ۔ جیسے آج بھی ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں خاص طور پہ جنہوں نے مویشی وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا ہے کہ اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے صبح صبح لے جاتے ہیں، باہر دریا کی طرف نکل جاتے ہیں یا کھلی زمینوں میں ان کو باندھ دیتے ہیں۔ جب رات یعنی کہ شام ہونے والی ہوتی ہے، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، اور مغرب کا ٹائم جب قریب ہوتا ہے تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو لے کے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہی پس منظر ہے، وہی آپ سمجھنے کے ایک سین ہے جو یہاں پہ ہوا کہ وہ قافلہ جو تھا وہ اس وقت پہنچا تب سورج غروب ہونے والا تھا، قریب تک غروب ہو جائے، اور وہ جو لوگ تھے وہ اپنے مویشیوں کو لے کے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ قال عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہاں سے اب کام سٹارٹ ہو گیا، اجلسو، یعنی کہ یہ صحابی اپنے صحابہ سے کہ اجلسو مکانکم، تم اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاؤ،
فإنی منطلق، پس میں اس قلعے کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہاں تک جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ومتلطف للبواب بھی، اور وہ جو دربان کھڑے ہیں قلعے کے دروازے کے اوپر، ان کے ساتھ میں کوئی حکمت عملی، کوئی حیلہ اختیار کرتا ہوں، لعلی ان ادخل، تاکہ میں اس قلعہ کے اندر داخل ہو جاؤں۔ فاقبل، پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، حتیٰ دنا من الباب، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعہ کے دروازے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وَتَقَانَ، پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے جسم کے اوپر بِثَوْبِهِ، کپڑے کو اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں، اس طرح ڈھانپ کر بیٹھ جاتے ہیں نیچے، کَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، گویا کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کرنے لگے ہیں، یعنی کہ اس انداز سے آپ بیٹھ جاتے ہیں نیچے۔ وقت دخل الناس، اور قریب تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ وقت آ چکا تھا۔ فہاتف بہ البواب، فرماتے ہیں کہ پھر زوردار آواز قلعہ کے دربان نے دی، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یعنی کہ یہاں پہ آپ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا اس نے، بلکہ مخاطب کرنے کے لیے کہا کہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ فَإِن تُرِيدُ، اگر تو ارادہ رکھتا ہے، أَن تَدْخُلَ، کہ تو داخل ہو جائے اس قلعہ کے اندر، فَادْخُلْ، پاس داخل ہو جا، فَإِنِّي أُرِيدُ، پاس میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں، دربان کہتا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں، أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ، تاکہ میں دروازہ جو ہے اب بند کروں، اب میں دروازے کو بند کر دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ فدخلت، میں اس قلعہ کے اندر داخل ہو گیا، فقمت، اور میں چھپ گیا، اور چھپ کر میں دیکھنے لگ پڑا کہ فلما داخل الناس، جب تمام لوگ اس قلعہ کے اندر داخل ہو گئے، اغلق الباب، دروازہ بند کر دیا گیا، ثم علق الغلیق علی وطد، پھر اس دربان نے کیا کیا کہ اس کی جو چابیاں تھی قلعہ کی، وہ اس نے ایک طاق میں ایک کھونٹی کے ساتھ، ایک کیل کے ساتھ ان کو لٹکا دیا۔ جب اس نے ایسا کام کیا تو فرماتے ہیں قالا فقمت الی القلیب، فرماتے ہیں کہ پھر میں اس چابیوں کے گچھے کی طرف بڑھا جو کہ قلعہ کے دروازوں کی دھکا تھا، فاخذتها، پس میں نے وہ لے لیا وہاں سے، ففتحت الباب، پھر میں نے دروازہ کھولا، کان ابو رافع، اس وقت جو ابو رافع تھا، یسمع عنده، اس کے پاس کہانیاں سنائی جا رہی تھیں، وکان فی علالی له، اور اس وقت وہ شخص بالا خانے میں، یعنی کہ اپ اسٹیئر، سیڑھیوں کے اوپر تھا، ایسی جگہ پہ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ اسے کہانیاں سنائی جا رہی تھیں۔ فلما ذهب عنه اهل سمره، فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس سے وہ جو اہل سمر تھے، یعنی کہ کہانیاں سنانے والے جو لوگ تھے، وہ وہاں سے جب چلے گئے، پھر فرماتے ہیں کہ فصعدت الیہ، پھر میں اس طرف چڑھا، یعنی کہ جو سیڑھیاں تھی ان کے اوپر چڑھنے کی میں نے کوشش کی، وجعلت کلما فتحت بابا، پھر میں نے کیا کہ وہ تمام دروازے جو کہ برافے کی طرف جانے والے تھے وہ تمام کو کھولنا شروع کر دیا، اغلقت علی من داخل، لیکن میں ان کو ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ اندر سے بند کرتا گیا۔ اب کیا وجہ تھی اس میں، کیا حکمت عملی تھی کہ وہ دروازوں کو کیوں بند کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْقَوْمَ، فقلت، میں نے کہا، إِنَّ الْقَوْمَ، اگر یہ قوم، یعنی کہ جو قلعہ کے لوگ ہیں، نَوَعُوا بِي، اگر ان کو میری خبر ہو جاتی ہے، میرا پتہ چل جاتا ہے، لم يخلصوا الیہ، میرے تک وہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکیں گے، حتی اقتلہ، جب تک میں اس کو قتل نہیں کر دیتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ خود بندہ سوچے کہ دروازہ بند ہو تو کھولتے ہوئے ٹائم لگے گا، پھر اتنے دروازے جن کو کھولنا پڑے گا، پھر جب اندر سے کنڈی لگ جائے پھر توڑنے میں ٹائم لگے گا، تو ان کا توڑتے توڑتے وہاں تک پہنچتے پہنچتے کیا ہوگا کہ وہ جو دروازے ہیں ان کو توڑنے سے پہلے پہلے، وہاں تک ان تک پہنچنے سے پہلے پہلے وہ ابو رافع یہودی کا کام تمام کر چکے ہوں گے۔ فرماتے کہ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، پھر میں اس تک پہنچتا ہوں، یعنی کہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہوں جہاں پہ ابو رافع یہودی تھا، فَإِذَا هُوَ، تب وہ شخص، فی بیت مظلم، ایک گپ اندھیرے والے گھر میں، کمرے میں موجود تھا، وسط عیالی، اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود تھا، بٹ لا ادری، لیکن میں نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں تھا پتا چل رہا تھا کہ اینا ہوا، وہ کہاں پہ ہے، کیونکہ گپ اندھیرا تھا اور بھی لوگ تھے، اس لیے میں نہیں پہچان سکا کہ وہ شخص خود کہاں پہ۔ پھر اگلی حکمت عملی کیا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے اختیار کی، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقلت، میں نے کہا، یا ابا رافع، اے ابو رافع، یعنی کہ اس کا نام لیا، نام لینے کا مقصد کیا تھا؟ جب اس نے کہا قالا، اس نے کہا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ فاہویت نحو الصوت، میں نے اس کی آواز کا پیچھا کیا، آواز کا پیچھا کرنے کا مقصد یہی تھا، اس کو آواز دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس تک بآسانی پہنچ جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فاضربوا ضربۃ بالسیف، جب اس تک وہ پہنچ گئے تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر ایک زوردار تلوار کے ساتھ وار کیا،
وہ آنا داہش ہوں، پھر کہتے ہیں کہ میں جو ہوں میرے دل دھڑکنے لگ پڑا. کس وجہ سے دھڑکنے لگ پڑا؟ فما نے تو شیئا، جو کام میں نے وہاں پہ کیا یعنی کہ تلوار کے ساتھ جو وار میں نے اس کے اوپر کیا تھا اس وجہ سے کیا ہوا کہ میرا جو دل ہے وہ دھڑکنے لگ پڑا. وصاحا، اور اس نے چیخ ماری. جب اس نے چیخ ماری فرماتے ہیں فخرجت من البیت، میں اس گھر سے اس کمرے سے باہر نکل آیا. فامکث غیر بعید، اور تھوڑا دور جا کے میں چھپ گیا. لیکن ابھی بھی آپ یہ نہیں کہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس نے چیخ ماری لوگ اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، کیوں کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، طلعت الخیز موجوں سے وہ گھبرائے نہیں کرتے. فرماتے ہیں کہ فدخلت الیہ، پھر میں داخل ہوتا ہوں، جاتا ہوں اس کی طرف. فقلت، بس پھر میں نے کہا ما ھذا الصوت یا ابا رافع، اے ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ یعنی کہ اب جو آپ نے اسے پوچھا تب یہی مقصد تھا کہ اس تک پہنچ سکے، دھوپ اندھیرا تو ادھر ہی تھا. اب آواز بدلنے کا مقصد کیا تھا کہ جیسے پہلے آواز دی تھی اس کو پتہ چلا کہ اب پہلے کی طرح آواز ہے تو پھر مجھے یہ نہ ہو کہ تلوار کا وار میرے اوپر ہو تو شاید وہ بولے نا. تو اب حضرت اللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کیا کیا کہ آواز کو بدلا، آواز کو بدل کے اس کو آواز دی کہ ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ قال، فقال، اس نے کہا لی امک الویل، تیری ماں تجھے روئے. ان الرجل فی البیت، بشک ایک آدمی ہے جو کہ اس قلعہ میں موجود ہے، اس کمرے میں موجود ہے. ضربنی، اس نے مجھے مارا، قبل بالسیف، تلوار کے ساتھ اس نے میرے پر وار کیا ہے. اب جب اس نے دوبارہ پھر آواز اس نے نکالی، پھر فرماتے ہیں کہ اس تک جب وہ پہنچے فاضربہ، پھر میں نے اس کو مارا، ضربۃ بالسیف، تلوار کے ساتھ پھر انہوں نے اس کے اوپر وار کیا. فاثخنته، اس دفعہ انہوں نے اس کا خون بہا دیا. لم مقتول، لیکن ابھی تک اسے قتل نہیں تھا کیا، یعنی کہ کاٹ لگا اس کی باڈی کے اوپر، جسم کے اوپر خون بہہ نکلا، لیکن ابھی تک اسے قتل نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ وضعت طبیب السیف، پھر میں نے جو تلوار کی نوک تھی اس کو اس کے پیٹ کے اوپر رکھا، فی بطنی ہی، اس کے پیٹ کے اوپر رکھا اور اسے دبایا. حتی اخذ فی ظہری، حتیٰ کہ وہ جو نوک تھی وہ اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی. فعرفت، پھر کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، میں نے یہ بات جان لی، مجھے اس بات کا اطمینان حاصل ہوا کہ اب کیا ہوا. فانی قتلتہ، کہ اب میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. وجعلت افتح الابواب، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے تمام وہ جو دروازے باب میں نے ایک ایک کر کے تمام دروازے جو میں نے بند کیے تھے وہ کھولنا شروع کر دیا. حتی انتہیت الی درجۃ اللہ، حتیٰ کہ میں اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ سیڑھیاں. پس میں نے اپنی جو ٹانگ ہے وہ اس کے اوپر رکھی، یعنی کہ سیڑھی کے اوپر رکھنے کی کوشش کی. وہاں نہ ہو رہا، میرا یہ گمان تھا انی قد انتہیت الی الارض، کہ جو میرا پاؤں ہے وہ زمین تک پہنچ چکا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا. پھر ہوا کیا؟ وقعت فی لیلۃ مقمرۃ، وہ چاندنی رات تھی جس کے اندر یہ سارا وقوع پیش آیا. فرماتے ہیں کہ میں اس کی چاندنی رات کے اندر نیچے زمین پہ گر گیا. فانکسرت ساقی، جو میری پنڈلی تھی، جو میری ٹانگ تھی وہ ٹوٹ گئی. فعصبتها بعمامۃ، پس میں نے کیا کیا کہ اپنی پنڈلی کو، اپنی ٹانگ کو، جو امامہ یعنی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے سار کے اوپر سجا رکھی تھی اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا. ثم انطلقت حتی جلست علی الباب، پھر میں وہاں سے نکلا اس قلعہ کے دروازے کی طرف اور وہاں پہ اس دروازے کے آگے جا کے فرماتے کہ میں بیٹھ گیا. فقلت، پس پھر میں نے کہا لا اخرج لیلۃ، میں رات پوری اس وقت تک یہاں سے نہیں نکلوں گا، حتی اعلم، یہ بات نہ میں جان لوں، یہاں تک کہ یہ اس بات کا مجھے علم نہ حاصل ہو جائے، اقتلہ، کیا واقعہ تک میں نے اس کو قتل کر دیا ہے یا نہیں کیا. صاحت دیگو، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ مرغ نے اذان دی، مرغ نے بانگ دی، یعنی کہ یہ وقت فجر قریب آ گیا تھا. فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے تو تب مرغ اذان دیتا ہے، تو اس وقت تک وہ وہاں پہ بیٹھے رہے. پھر فرماتے ہیں کہ فقام الناعی، جو آواز دینے والا تھا، جو اعلان کرنے والا تھا، وہ کھڑا ہوا علی السوری، جو فصیل تھی قلعہ کی اس کے اوپر کھڑا ہو کے اس نے کیا کہا؟ فقال عنہا، بس اس نے کہا کہ انعا ابا رافع تاجرہ بیارض الحجازی، میں ابو رافع جو کہ زمین حجاز کا تاجر ہے اس کے قتل کی، اس کے مرنے کی خبر دے رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ ثم انطلقت الی اصحابی، میں اپنے صحاب کے پاس گیا. فقلت، بس میں نے کہا کہ ان النجا وقد قتل اللہ، جلدی چلو، اللہ جل شانہ نے ابا رافع کو قتل کر دیا ہے. ثم انتهيت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فحدثته، پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ تمام قصہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جتنا بھی قصہ جو کارگزاری جو بیتی تھی وہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار کی. جو معروضات جو معاملات وہاں پہ پیش آئے وہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر. فقال پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابسط رجلک اپنی جو ٹانگ ہے ان کو لمبا کیجئے اس کو بچھائیے سیدھا کیجئے. فبسطت رجلی فرماتے ہیں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پھر اپنی ٹانگ کو لمبا کیا. فمسحها تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جو کہ معجزات سے بھرا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے میری ٹانگ کے اوپر مسح فرمایا میری ٹانگ کے اوپر پھیرا. تو پھر کیا ہوا کہ وَكَأَنَّهُ لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ گویا کہ وہ ٹانگ میری اس طرح ہوگی کہ جیسے اس کے اندر کوئی درد ہے ہی نہیں تھا. ایک تو ویسے درد لگ جائے انسان کو ٹھوکر لگ جائے تب بھی درد ہوتا ہے, یہ تو ٹوٹی ہوئی تھی. یعنی وہ ٹانگ جو تھی وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ مبارک سے بالکل درست ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحتیاب ہو گئے, ان کی جو ٹانگ مبارک تھی بالکل صحیح. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں, چاہے اپنی جان کے ذریعے یا مال کے ذریعے اپنی رائے کے ذریعے اگر وہ تکلیف دینے کی کوشش بھی کرے تو اس کو کسی بھی رائے اور حیلے کے ذریعے کسی بھی طریقے اور حکمت عملی کے ذریعے اس کو قدر کرنا بالکل جائز ہے. تو پتہ چلا کہ آج کے دور میں بھی کیونکہ قیامت تک کی جو ہمارے اسلاف نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں شہید ہوئے تھے جنگ یمامہ میں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعلیٰ رتبہ ایک منصب پہ فائز کیا. وہ کیا تھا دنیا میں ہی ان کو یہ بشارت مل گئی کہ وہ شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوئے کہ اللہ جل شانہ نے جنگ یمامہ میں ان کے مشرف بشہادت کر دیا. تو پھر یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہیں ہمیں یہ تربیت دی ہے, ہمیں یہ طریقے بتائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر پہرے داری کیسے کرنی, ہماری تربیت کر رہے ہیں, ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں, اس بات کو ابھار رہے ہیں, ترغیب دیتے ہیں کہ اسلام کا اصل چہرہ ہے وہ یہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے اوپر خاموش نہیں رہتے ہیں. اور آج کے دور میں اگر کوئی بندہ چاہے کنوں نہ چھپا ہو اس اب برا کوئی یہودی کی طرح, تب بھی اگر کسی کا اللہ کی ذات توکر اور یقین پکا ہے, ارادے دل کے پختہ ہوں, نظر دل کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو وہ آج بھی اگر وہ کسی بھی ملک کا چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے یا پھر کسی ملک کی وہ کوئی بھی عورت ہو اس کو اگر کیفر کردار میں پہنچانا ہو تو مشکل نہیں ہے. صرف ہونا یہ چاہیے کہ توکل نہ اللہ, جو ہمارا یقین اور توکل ہے وہ اللہ کی ذات و برکات